منازل کربلا نواسۂ رسول حضرت امام حسین کا مدینہ سے کربلا تک کا سفر 60 ہجری 27 رجب اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر آخری حاضری دینے کے بعد امام حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف چل پڑے اور 4 شعبان کو مکہ پہنچے اور 8 ذی الحج کو مکہ سے کربلا کی طرف چل پڑے۔ اس سفر میں حضرت امام حسین نے تقریباً 20 جگہوں پر قیام کیا جہاں مختلف واقعہ پیش آئے۔ پہلی منزل بستان بن عامر سے گزرنے کے بعد جب امام حسین دوسری منزل صفا پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات عربی کے ایک مشہور شاعر فرزت سے ہوئی جو تقریباً کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کوفہ کے حالات پوچھے تو اس نے کہا، اے نواسۂ رسول، ان کے دل تو آپ کی طرف ہیں لیکن تلواریں آپ کے مخالف ہیں۔ امام حسین کی تیسری منزل ذات ارک نامی سنسان اور ویران جگہ تھی جہاں ایک شخص بشر بن غالب نے امام حسین کے قافلے والوں کو ٹینٹ لگاتے دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے آ کے امام حسین سے ملاقات کی تو دوران گفتگو امام حسین نے اسے اپنے سفر کا مقصد بتایا اور ساتھ ہی اپنی شہادت کی خبر بھی دی۔ پھر امام حسین کی چوتھی منزل حاجز تھی، وہاں امام حسین نے کچھ دیر آرام فرمایا اور امام حسین نے کوفہ والوں کے لیے ایک خط لکھا، اسے حضرت قیس کے ہاتھوں کوفہ والوں کے لیے بھیجا۔ پھر 5ویں منزل باز العیون اور 6ٹھی منزل حزیمیہ سے گزرنے کے بعد امام حسین 7ویں منزل زرود پر پہنچے تو آپ کو زہیر بن القیس نامی شخص ملے جو کہ حضرت عثمان غنی کے قریبی لوگوں میں سے تھے اور حج ادا کر کے آ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی امام حسین سے ملاقات کی تو انہوں نے اپنے گھر جانے کے بجائے امام حسین کے ساتھ کربلا روانہ ہونا مناسب سمجھا۔ پھر 8ویں منزل سلیبیہ پر ایک غمناک امام حسین کے انتظار میں تھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 بیٹوں کی شہادت کی دردناک خبر ملی۔ اس پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حالات کی سنگینی سے قافلے کو آگاہ کر دیا تاکہ اگر کوئی قافلے سے واپس لوٹنا چاہے تو چلا جائے، لیکن آپ کے ساتھ سفر کرنے والوں میں سے کسی نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا اور سفر مزید دشوار ہوتا گیا کیونکہ ابن زیاد گورنر کوفہ کو امام حسین کے آنے کی خبر مل گئی تھی اور اس نے اپنے بہادر سپاہی حر کو 1000 کا لشکر دے کر امام حسین کو گرفتار کرنے بھیج دیا۔ امام حسین زحالہ بطن عقبہ اور شراب سے گزرنے کے بعد سرات پر پہنچے تو آپ کا سامنا حر کے لشکر سے ہوا۔ اس ریگستانی علاقے میں حر اور اس کے ساتھیوں کا پیاس سے برا حال تھا اور ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہ تھا، تو امام حسین نے انہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اور پھر امام حسین نے ان کے سامنے تقریر کی۔ جب آپ ظہر کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ان کے قافلے کے ساتھ ساتھ حر کے لشکر نے بھی نماز پڑھی۔ اب تیسری منزل قادسیہ تھی۔ امام حسین کو جانا تو کوفہ تھا لیکن آپ کربلا کی طرف چل پڑے۔ امام حسین اپنی منزل شہادت کی طرف سفر کرتے ہوئے مغیثہ، عزیب الحجانات، بیضہ، زہوسم کے بعد جب 18ویں منزل قصر بنی مقابل تک پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ آپ نے رات یہی گزاری اور صبح جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات جاری تھے۔ آپ کے بیٹے علی اکبر نے آپ سے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے جس میں ہماری شہادت کی خبر دی گئی تھی۔ تو آپ کے شہزادے نے پوچھا، اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، ہم حق پر ہیں۔ تو آپ کے شہزادے نے بہادری سے جواب دیا کہ پھر موت سے کوئی ڈر نہیں۔ امام حسین کا سفر شہادت اپنے اختتام پر پہنچنے والا تھا، بس 2 مقامات باقی تھے اور وہ سب باتیں حقیقت ہونے والی تھیں جو بچپن سے آپ کی شہادت کے بارے میں مشہور تھیں۔ جب آپ اپنی 19ویں منزل نینوا پر پہنچے تو اپنی آنکھوں کے سامنے سارا منظر گھومتے پایا جو آپ اپنے والد سے سنا کرتے تھے۔ امام حسین نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ان کا سامنا دوبارہ حر کے لشکر سے ہوا۔ اس نے بتایا کہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے مجھے خط دیا ہے کہ آپ کا قافلہ جہاں کہیں ہے اسے وہیں روکا جائے اور آپ کو ایک ایسی جگہ ٹھہرایا جائے جہاں پانی نہ ہو۔ اور آخر کار آپ کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور 2 محرم کے دن ابن زیاد کے حکم پر اس ریگستانی میدان میں پورے قافلے اہل بیت نبوت اور ان کے اصحاب کو اس 1000 کے لشکر نے روک دیا۔ امام حسین نے پوچھا کہ اتنا تو بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب آیا، اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو امام حسین نے اپنے خاندان سے فرمایا کہ یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہی ہماری قبریں بنیں گی۔ یہاں یزیدی فوج کی گستاخیاں دیکھ کر امام حسین کو سب سے پہلے روکنے والے حضرت حر امام حسین کی بارگاہ میں معافی مانگ کر حاضر ہوئے اور اپنی جان آپ پر قربان کر دی۔
یہی کربلا کا میدان آپ کی آخری منزل تھی، اور 8 دن بعد اہل بیت پر ظلم و ستم کر کے آپ پر اور اہل بیت پر پانی بند کر کے آپ کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ اور 61 ہجری 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن تپتے صحرا 3 دن کی بھوک پیاس اور سجدے کی حالت میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔